میری سیکریٹری اور میں بھاگتیں۔ پورے 10 منٹ بعد اس کی کال آئی تھی اور میرے چہرے پر ایک شیطانیت بھری مسکراہٹ چھائی تھی۔ میں نے کہا ہلو۔ وہ کہنے لگی اننت۔ اس کی آواز میں نمی تھی، بے بسی سے وہ سب کچھ تھا جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کل 5 اسٹار ہوٹل کے روم نمبر 7 میں آ جانا سویٹ ہارٹ، ٹھیک دوپہر 2 بجے، ورنہ 3 بجے تمہاری ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی میری بات سنو۔ اس کا لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 بجے کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بہت کالز آئیں، لیکن میں نے فون سائلنٹ پر رکھا اور بڑے مزے کی نیند سو گیا۔ دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، جلدی سے اپنے اوپر سے کمبل اتارا۔ آج آفس کی بھی چھٹی تھی۔ جلدی سے میں تیار ہو کر ہوٹل کے کمرے نمبر 7 میں پہنچا۔ 1:45 بجے تک پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے پراچی کا انتظار تھا۔ یہ 15 منٹ مجھے 15 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی، اسی سفید چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے۔ میں نے اسے دیکھ کر کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ اسے یوں بے بس دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہوں؟ ارے بیٹھو نا، تمہارے لیے تو کمرہ بک کروایا ہے۔ پھر اس کے پاس اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس سے کہا میں نے زندگی میں آج تک تمہاری جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ تم نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ 3 جگہ نوکری کے لیے جب تمہیں انکار کیا جائے گا تم تو میرے پاس بھاگی دوڑی چلی آؤ گی، لیکن نہیں۔ پھر میں نے اس کی ناک پکڑ کے ذرا سا دبایا اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا بہت نوٹی گرل ہو تم۔ اتنا تنگ کیا ہے تم نے مجھے، پتہ ہے تمہارے چکر میں میرا بہت پیسہ لگا ہے۔ مجھے اپنا بندہ تمہارے پیچھے چھوڑنا پڑا، اس کو پیسے دینے پڑے، تم سے گھر خالی کروانے کے لیے تمہارے مالک مکان کو 1 لاکھ روپے کا چیک دینا پڑا۔ مجھے لگا تم اب آؤ گی، لیکن حیرت ہے بھائی تم نہیں آئیں۔ اپنے پاپا کی دکان کے اوپر گودام میں رہنا پسند کر لیا، لیکن میرے پاس آ کر تھپڑ کی معافی نہیں مانگی۔ یار بڑا نقصان کر دیا تم نے میرا۔ میں یوں بات کر رہا تھا جیسا کہ میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے سمبند ہوں۔ وہ مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا خیر، دیر آئے درست آئے۔ وہ کہنے لگی چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے کہا اتنی جلدی بتا دوں؟ میں نے اپنی گردن موڑ کر بالکل اس کے چہرے کے قریب کی اور کہا کہ بہت تنگ کیا تم نے مجھے، کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ آؤ نا صوفے پر بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انٹرکام اٹھا کر میں نے اس سے کہا کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ کمرے میں ایسے چل رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں لینا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں لینا کچھ سویٹ ہارٹ؟ ایسا تو نہیں چلے گا، میں اتنا کم ظرف تھوڑا ہی ہوں کہ اپنے مہمان کو ٹھنڈا گرم بھی نہ پوچھوں۔ تم تو جانتی ہو شاید۔ اس سے میری یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی اننت کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا اس سرد ماحول میں میرے خیال سے کافی زیادہ اچھی لگے گی۔ میں نے انٹرکام پر 2 کافی آرڈر کی۔ وہ ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہوں، بیٹھو نا، بیٹھ کر بات ہوگی، کھڑے کھڑے بات ہونا ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی، بار بار چادر کے کونے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم جانتی ہو میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم سے ویڈیو کو ختم کرنے کے لیے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ کروں۔ اور ایک مرد ایک عورت سے بس 2 چیزوں کی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا تو ایک پیسہ جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، یا پھر… میں نے اپنی بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی اور اسے سر سے پیر تک جن نظروں سے دیکھا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو اس نے اپنے اندر ضبط کیا ہوا تھا، گلے کو کھنکار کر صاف کیا، لیکن پھر بھی لہجے میں آنسو کی نمی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی چھلک پڑیں گے۔ وہ کہنے لگی تم جانتے ہو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہوتی، ایسی لڑکی تو بننا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں۔ دیکھو آج تم ایسی لڑکی نہیں ہو یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم ایسی لڑکی نہیں ہو، اس کی گواہی تمہیں بہت سے لوگوں کو دینی پڑے گی، پھر بھی ایسی ویسی لڑکی بن جاؤ گی۔ ویڈیو ہی ایسی ہے، کیا کریں۔ کہنے لگی پلیز
میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں نہیں جانتی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے کہا بڑا پلان بنانا پڑا کیونکہ تم میرے ساتھ آ ہی نہیں رہی تھی، آخر تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا تھا، تو سیدھے طریقے سے تم ہاتھ چڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ مجھے ٹیڑھی انگلی نہ کرنی پڑے، میں نے تمہاری اسکول سے بھی جاب چھڑوائی، ہوم ٹیوشن بھی چھڑوا دیا، گھر سے نکلوا دیا، سب کچھ تو کر لیا تھا میں نے، لیکن تمہیں تو احساس ہی نہیں تھا کہ تم نے تھپڑ کسے مارا ہے۔ اننت کھنہ کو تھپڑ مارنے سے پہلے تم نے سوچا نہیں تھا کہ مار کس کو رہی ہو۔ میں تمہاری طرح کوئی مڈل کلاس کا لڑکا نہیں ہوں، مڈل کلاس لڑکا بھی ہوتا ہے تو لڑکا کبھی بھی تھپڑ کھا کر آرام سے نہیں بیٹھتا، تو میں تو پھر اننت ہوں۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اس تھپڑ کا جواب نہیں دوں گا؟ میری انگلیوں کی ذرا سی حرکت تمہیں کال گرل بنا کے رکھ دے گی۔ میں نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اس کی جان نکال لی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی، میں بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ یہی تو میری خواہش تھی۔ وہ رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی، کہنے لگی بھگوان کے لیے میری ویڈیو کو وائرل مت کرنا۔ میں نے کہا پھر جو واش روم میں ایک ڈریس پڑا ہے چینج کر کے آؤ۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑے، کہنے لگی تم مجھے ایک تھپڑ مارنے کے بجائے 2 مار لو، میں نے تمہیں بند کمرے میں تھپڑ مارا تھا، ایسا کرو تم پورے آفس کے اسٹاف کے سامنے مجھے تھپڑ مار لو، بدلہ لے لو اپنے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے لو۔ میں نے کہا میں تمہارے طریقے سے بدلہ کیوں لوں، میں تو اپنے طریقے سے لوں گا، ویسے بھی جب سے میں نے تم مہندی کی رات کو دیکھا ہے نا، میں تو پاگل ہو رہا ہوں، تم میرے اس پاگل پن کا علاج کرو گی تبھی تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا۔ جاؤ نا یار، بور مت کرو، جا کر چینج کر کے آؤ، کیونکہ میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، شادی کر لو مجھ سے۔ یہ سن کر مجھے دھکا سا لگا، میں نے کہا کیوں کر لوں، میں پاگل ہو گیا ہوں کیا، جو مفت میں ملی شراب ایسے ہی نہ پیوں؟ پھر مجھے تم جیسی مڈل کلاس لڑکی تو اپنے بستر پر بس ایک ہی رات اچھی لگتی ہے، صبح تک تو بری لگنے لگتی ہے۔ نا یہ والا کام بالکل نہیں کروں گا، اس میں تو پھنسنے کے چانسز بہت ہیں۔ کہنے لگی بنا شادی کے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی، یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے، میں گناہ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گی، ایک دن بھی نہیں جی پاؤں گی، مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، اور میں جانتی ہوں میرا باپ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ریکویسٹ ہے میری تم سے، صبح ہوتے ہی میرے ہاتھ میں ڈیورس پیپر دے لینا، میں تم سے کوئی بھی شکوہ نہیں کروں گی، کچھ نہیں کہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی شادی کر لیتے ہیں، بتاؤ کب کریں؟ بتا دینا، جب کہو گے آ جاؤں گی۔ میں نے کہا رات کو آنا پڑے گا کیونکہ رات کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی، رات کو نہیں آ سکتی، دن کا کوئی بھی بہانہ بنا کر آ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر 2 بجے آ جانا۔ آج کی کہانی کا دوسرا بھاگ یہیں تک تھا، تیسرا بھاگ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔